بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا گائز ڈاکٹر حیدر عباس اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اوور. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کی سہ پہر 3 بجے ہدایت اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں. لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی دل کی بیماری کے اوپر، جو کہ خاصی کامن ہے، بہت زیادہ ہمارے کمیونٹی میں بھی پھیل رہی ہے اور سب جگہ. آج ہم بات کریں گے اپنی کمیونٹی ہی سے ریلیٹڈ بھی اور بہت ہی کامن بیماری کے بارے میں، جو کہ بہت زیادہ اکثر تقریباً 25% جو جی پی کنسلٹیشنز ہیں، جو مریض آتے ہیں وہ آتے ہیں بیماری کے ساتھ. اس کے اکثر علامات ہوتی ہیں آپ کی انڈائجیشن کی، گیس کا بڑھنا، کھانے کا ہضم نہ ہونا. تو آج ہمارے ساتھ ہم نے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں گیسٹرو انٹرولوجسٹ ڈاکٹر آصف حیدری صاحب. اب انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ کو. تو جناب، انڈائجیشن کیا ہوتی ہے، جس کی اکثر میڈیکل ٹرم یوز ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈسپیپزیا. ڈسپیپزیا کی کیا علامات ہوتی ہیں، یا جو کھانا ہضم نہیں ہوتا انڈائجیشن ہوتی ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزوں پر باتوں کرنے کے لیے جو ہے وہ ان سب پر بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں ڈاکٹر آصف حیدری صاحب. آصف حیدری جو ہیں گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں مانچسٹر میں. ڈاکٹر صاحب کی بڑی کمیونٹی میں بھی خدمات ہیں، کافی کمیونٹی میں ماسک وغیرہ میں بھی ایکٹیو ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کے کہ آپ تشریف لائے. تھینک یو. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی چونکہ اسپیشلٹی ہے گیسٹرونٹرولوجی کی، تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کریں گے کہ میں نے بھی اپنے پیشنٹ میں دیکھا تقریباً، جیسے میں کہا تھا کہ 25% جو ہے وہ ہمارے جی پی کے اٹینڈنٹ جو ہیں وہ اکثر ہمارے مریض، اور خاص طور سے ہماری کمیونٹی میں چونکہ خوراکیں بھی بہت زیادہ ہیوی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا روغن غذائیں اور جو مسائل کچھ اس کی بھی کنٹریبیوشن ہوگی. تو آپ کی ایکسپرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پوچھیں گے کہ ایک جنرل ٹرم یوز کیا جاتا ہے جو کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کو ڈسپیپزیا ہو رہا ہے یا انڈائجیشن ہو رہی ہے. تو یہ ہماری کمیونٹی کے عام الفاظوں میں آپ کیسے ان کو بتائیں کہ انڈائجیشن کیا ہوتی ہے، اور پھر آگے چل کے اس کی بات کریں گے اس کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں. اچھا، جہاں تک انڈائجیشن کا لفظ ہے، لفظ تو خاصا وائڈ ٹرمینالوجی میں استعمال ہو سکتا ہے. بیسیکلی بدہضمی صحیح معنی میں لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک علامات کا تعلق ہے، وہ علامات مختلف ہو سکتی ہیں. علامات آپ شروع سے کر لیں، جیسے بدہضمی along with other symptoms, particularly epigastric discomfort جسے آپ کہتے ہیں. epigastric discomfort ایک میجر ٹرم استعمال جو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کیا علامات ہیں اس پہ؟ ہارٹ برن ہے. ہارٹ برن سے مراد سینے میں جلن سی محسوس ہونا. جی. اور علامات کے ساتھ، ان علامات کے علاوہ بیسیکلی علامات کی یعنی کتنے عرصے سے اگر کسی شخص کو یہ علامات ہیں، اس کی عمر کیا ہے، اور کوئی کیا ساتھ مسائل ہیں. تو اس کو ایز اے ہولسٹک یعنی اوور آل پکچر کو دیکھنا پڑتا ہے بیسیکلی. لیکن یہ جیسے آپ نے انٹروڈیوس کروایا ابھی، ویری کامن ایشو ہے. اور آپ کی پرائمری کیئر میں تو کنسلٹیشن میں اسپیشلی لاٹ آف ٹائم یو ہیو ٹو اسپینڈ آن دس پرٹیکولر ایشو. اور دوسری بات میں نے نوٹ کیا کہ ہماری جو کمیونٹی میں ماشاءاللہ آپ نے کھانے کا ذکر کیا، غذائیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں، مرغن غذائیں تو ایک ویری کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اور دوسرا ڈائبٹیز ایک ویری کامن ہماری کمیونٹی میں، پرٹیکولرلی 5 times more common than ادر یو کے پاپولیشن. تو یہ بھی ایک فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اوور آل اس چیز کو یعنی ایڈ اپ آل دیز فیکٹرز، تو میجر فیکٹر ہے آپ کی، جیسے کمیونٹی میں نے کہا کہ ایک تو آپ کا لائف اسٹائل، اسٹریسفل لائف اسٹائل، along with آپ کے کھانے کی یعنی کیا ہیں عادات کیا ہیں، وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. مثلاً آپ نے اگر کھانا پیٹ بھر کے کھایا اور ساتھ ہی کھانے کے بعد سو گئے ہیں، تو سلیپنگ لائٹ، ایٹنگ لائٹ، دیٹ اسٹریسفل لائف اسٹائل میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. تو اس کے علاوہ بس اسموکنگ کہہ لیں آپ، اسموکنگ کے ساتھ الکوہول از کامن ایشو. اسموکنگ بھی آ جاتی ہے ساتھ. اسموکنگ کے علاوہ مرغن غذائیں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا. اور دوائیاں آپ کیا لے رہے ہیں، اور دوائیاں مثلا جیسے ہارٹ پرابلمس کے لیے آپ کامنلی مثلا ایسپرین استعمال کرتے ہیں. ایسپرین کے علاوہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس ہیں، جیسے وہ ایکس اینڈ پینس کے لیے اوور دا کاؤنٹر ڈرگس آپ جیسے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہیں. تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ فیکٹر ہیں. تو یعنی ایک ٹرمینالوجی ہے. اور جو ڈسپیپسیا بدہضمی کے علاوہ اور کیا علامات ہیں؟ آپ کو درد ہے اس کے ساتھ، یعنی ایپیگیسٹرک ایریا میں، اور جس کو معدے کا درد کہہ دیتے ہیں کہ جی پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے، جی بدہضمی بھی ہو رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا بلوٹنگ، کھانے کی تھوڑی دیر بعد ہی اگر آپ کو یعنی یہ احساس ہو کہ کھانا شروع کیا اور ساتھ ہی آپ کو پیٹ یعنی بھر گیا، کھانے کو دل نہیں کرا، تو یہ بھی ایک ارلی سمٹم، ارلی اسٹیج ہی اس کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ جی بس بھوک نہیں لگ رہی، بھوک ختم ہوتی جا رہی ہے.
تو وہ بھی اسی سمٹمس میں آ جاتا ہے. ہاں لیکن اگر درد پرلانگڈ ہو تو اس کو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ فردر آور ایڈوائز کے پیشنٹس کو ڈیفینیٹلی لک فارورڈ ٹو دیئر پرائمری کیئر فزیشینس تاکہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکے. اور ساتھ اگر وزن کی کمی ہونی شروع ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر خون کی کمی کا شکار ہونا شروع ہو جائے تو دیٹ ڈیفینیٹلی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی علامات ہیں, یہ ریڈ فلیگ سمٹمس ہیں, تو اس میں تفصیل سے انشاءاللہ اس پہ آئیں گے, بات کریں گے آپ سے. تو ناظرین جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں انڈائجیشن یا بدہاضمہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری اکثر دن رات میں بھی اور ہم سب لوگ ڈے ٹو ڈے ایوری لائف کے اندر اس پرابلم سمٹم سے جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. ڈاکٹر ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں جس کو ڈسپیپسیا کہتے ہیں, ایک وائڈر ٹرم ہے. ڈسپیپسیا میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ جو عام مریض آتے ہیں وہ تو نارملی یہ کہتے ہیں جی مجھے جو ہے وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا, میرا کھانے کو دل نہیں کرتا, یا تو مجھے بھوک نہیں لگتی, میں تھوڑا سا بھی کھانا کھاتا ہوں تو جناب میرا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ جیسے کہ یا تو تین چیزیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک تو درد ہو سکتا ہے آپ کو پیٹ کے اوپر کے حصے میں, ایپیگیسٹریم کے حصے میں, یا لیفٹ سائڈ پر جسے ہم ہائپوکونڈریم یا لیفٹ سائڈ کا جو پیٹ کا اوپر کا حصہ یا پیٹ کا درمیان کا حصہ جسے ایپیگیسٹریم کہتے ہیں, وہاں اکثر درد کی شکایت ہوتی ہے, یا تو سیویئر پین بھی ہو سکتا ہے, یا مائلڈ ڈسکمفرٹ ہو سکتی ہے. یہ ایک علامت ہے. یا کھانا کھانے کے بعد یا کھانا تھوڑا سا فوراً ہلکا سا آپ نے کھایا, پیٹ آپ کو پھولنا شروع ہو گیا, آپ کو برپنگ ہوتی ہے, ریچنگ ہوتی ہے, آپ کی بعض اوقات ایسیڈی ٹیسٹ منہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جناب بد تیزابیت اور بغیر ڈکارے اور برپنگ, اس طرح کے تمام علامات سمٹمس ہوتی ہیں. اور پھر اگر آپ کھانا کھانے کے بعد لیٹ ہیں, بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, بعض اوقات سینے کے نیچے آپ کو جلن اور سانس میں گھٹن سے محسوس ہوتی ہے, تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں دل کی بیماری تو نہیں. یہ وہ تمام علامات ہیں جو کہ آپ کے ڈسپیپسیا انڈائجیشن میں شامل ہوتی ہیں. یہ وائڈر ٹرم ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہر شخص کو, ہر پیشنٹ کو ڈفرینٹ قسم کے علامات ہو سکتی ہیں اور اس کے بے شمار کازز بھی ہو سکتے ہیں. تو جو مین کازز ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جی اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اور آپ جو ہے وہ لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں اور لیٹ نائٹ کھانا کھا کے فوراً آپ سو گئے, یا آپ نے چونکہ ہمارا تو کھانا ہی بہت غذائیں ہیں, ہم جو ہے وہ روٹی بریانی اور اس طرح کی اور اسپائسیز کھانے اور فرائی کھانے بہت زیادہ کھائیں, چونکہ اگر کھا کر کے, اور خاص طور سے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا فوراً کھانے کے بعد ودن 1-2 گھنٹے کے اندر آپ سو گئے, تو یہ وہ سارے رسک فیکٹرس ہیں یہ جس کی وجہ سے آپ کو انڈائجیشن یا گیس کے پرابلم زیادہ ہو سکتے ہیں. تو آگے چل کے ڈاکٹر صاحب سے ٹیسٹ بھی لیں گے کہ ان سب چیزوں سے جو رسک فیکٹرس ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بتائے کہ جی آپ کھانا جو ہے وہ ہلکا پیٹ رکھ کے کھائیں, اسلامی طریقے سے کھائیں, کم مرغن غذائیں کھائیں, اسپائسی فوڈ کم کھائیں. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا سا کم کیجئے, ریگولر ایکسرسائز کا معمول بنائیے, اور اگر جو ہے وہ کم سے کم کھانا جو ہے سونے سے پہلے 4 یا 5 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں, اور کھانے سے کم 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے بہت زیادہ پانی یا اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں, تو کم سے کم آپ پھر انڈائجیشن یا بلوٹنگ سے کچھ نہ کچھ کسی حد تک آپ بچ سکتے ہیں. تو آگے چل کے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اس کے علاوہ اور کون سے رسک فیکٹرز ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں. اس میں بات کریں گے, اکثر ٹرم استعمال ہوتا ہے کہ جی گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس, یہ کیا ہوتا ہے. دوسرا ٹرم استعمال ہوتا ہے ہائٹس ہرنیا. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ایسوفیجیل ریفلیکس کیا ہوتا ہے, اس کی کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا اسباب ہوتے ہیں, علامات ہوتی ہیں. اور دوسرے اکثر لوگوں کہا جاتا ہے جی آپ کو ہائٹس ہرنیا ہے, جب ان کا انڈوسکوپی کی جاتی ہے یا کیمرہ ڈالا جاتا ہے. اینڈ میں جا کے بات کریں گے علامات کے بعد, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے ریڈ فلیگ سمپٹمس ہیں جن میں ہمارے کمیونٹی کو یا آپ کو پریشان ہونا چاہیے, فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے آپ کو رابطہ کرنا چاہیے, اور پھر اس کی آگے چل کے انویسٹیگیشن اور آخر میں اس کے اوپر علاج پہ بھی بات کریں گے. آخر میں ڈاکٹر صاحب سے ٹپ لیں گے کہ جی آپ کیسے اس بیماری سے بچیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک 2 ٹرم بھی, ایک سے علاوہ ڈسپیپسیا کے علاوہ اس طرح اکثر مریض میرے پاس آتے ہیں کہ جی میں گیا تھا اسپیشلسٹ کے پاس, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہائٹس ہرنیا ہے, یا اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں جی آپ کو گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس ہے. تو یہ 2 کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں, ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. ویری انٹرسٹنگ کویسچن. سب سے پہلے تو آپ نے جو ذکر کیا گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس, بیسیکلی ابھی پہلے تو کچھ عرصے پہلے تو ایسے چند سال پہلے تو ٹرم تھی, پھر اسی وائڈر کانٹیکس میں یوز ہوتی تھی ڈسپیپسیا کے معنی میں. خیر سے میڈیکل کمیونٹی میں تو یہ ڈیفینیٹلی اب ڈفرینٹ, ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈیزیز اینٹی ہے. اس میں بیسیکلی یہ کہ اگر آپ کیا دیکھیں کہ خوراک کی نالی اور معدے کا جو جہاں پہ یعنی ان کا جوڑ ہے یا جہاں پہ گیسٹرو ایسوفیجیل جنکشن بنتا ہے, بیسیکلی اس کی ڈسفنکشن جو ہے دیٹ لیڈز ٹو ریفلکس آف انٹو یور گلٹ, دیٹس دی ٹرمینالوجی آئی وڈ یوز. تو اس میں سب سے بیسک, جیسے آپ سے میں نے پہلے ذکر کیا, ایک علامت جو موسٹ کامنلی پیشنٹ وڈ ڈسکرائب ٹو یو از کہ جی مجھے معدے میں جلن سی ہو رہی ہے, اور انٹسٹائنل ڈسکمفرٹ از دی کامنلی یوزڈ ٹرم.
تو جب یہ علامت خاص طور پہ موجود ہو کھانا کھانے کے بعد اور ان بٹوین اور ریکرنٹ سمٹمس ہو, دیٹس سم تھنگ ورینگ. آئی تھنک میجورٹی آف دا ٹائم جو بھی ان پیشنٹس پرٹیکولرلی دس سب سیٹ آف سمٹمس جو ہیں, اگر مریضوں کو یہ علامات آنی شروع ہو جائیں تو اس میں دیٹ نیڈز ڈیفینیٹلی اٹینشن. تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہیے, اور اس میں خاص طور پہ آپ کی عمر کیا ہے, اگین وہی فیکٹر کاؤنٹ کرتے ہیں, آپ کچھ اور دوائیاں بھی لے رہے ہیں یا کوئی خاص وجہ ہے, یا علامتیں آپ کو ابھی کچھ عرصے سے شروع ہوئی ہیں, آرام نہیں آ رہا, ریکرنٹ ہو رہی ہیں ہر ہفتے میں 2-3 مرتبہ. تو اگر اتنا سویر پرابلم ہو جائے کہ آپ کو سینے میں جلن ریگولر بیسس پہ ہونے شروع ہو جائے تو دیٹ مینس یو نیڈ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ بیسیکلی. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہائٹس ہرنیا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, یہ کیا ہوتا ہے؟ ہائٹس ہرنیا اگین بیسیکلی نارملی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو کریٹ کیا ہے ایکسلنٹ ہیومن مشین فی احسن تقویم, اس کے لیے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, ہوتا یہ کہ بیسیکلی آپ کا جو یعنی خوراک کی نالی اور جو میدے کا جنکشن ہو جاتا ہے بیسیکلی دیٹ بیکمز ڈسفنکشنل. اگر آپ کے میدا چیسٹ میں تھوڑا سا موو ہو جائے تو دیٹ ہائٹس بیسیکلی ہرنیٹس, یعنی وہ آپ کا جو اسٹامک ہے دیٹ بیکمز تو جو بیکمز انٹو یور چیسٹ بیسیکلی وہ لوکلائزیشن. تو اینڈوسکوپیکلی ہم لوگ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ نے آپ کی گیسٹروسکوپی کی ہے تو اس پہ کنفرم کر دیا کہ آپ کی جو بنیادی طور پہ بیسیکلی وہ گیسٹرو جنکشن ڈسفنکشن کی وجہ سے ایسڈ ریفلکس اتنا کامن ہے کہ آپ کو علامت مچ مور کامن ہے, مچ مور سویئر ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے بیسیکلی ڈیفینیٹلی میڈیکیشنز ایک طریقہ ہے. میڈیکیشن جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ میپریزول اور میپریزول لائک ڈرگس, پروٹون پمپ انہبٹرز ویری سکسیزفل ان دیٹ رسپیکٹ. لیکن پھر بھی کچھ سب سیٹ آف نمبر پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو پھر بھی علامات جاری رہتی ہیں. تو اس کے بعد ہم جو استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک تو پی پی آئیز ہیں, اس کے علاوہ اگر پی پی آئیز یعنی پروٹون پمپ انہبٹرز کام نہیں کرتے تو اینٹی ریفلکس سرجری از اندر بیئر. لیکن بیفور وی ریکمینڈ اینی بڈی فار اینٹی ریفلکس سرجری دیر از اے اسمال نمبر آف پیشنٹس ہو نیڈڈ اینٹی ریفلکس سرجری. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ انویسٹیگیشنز کرنی پڑتی ہیں جسٹ ٹو میک شیور دیر از نو ادر کنفاؤنڈنگ فیکٹرز کہ وہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے. اس کے لیے لفظ میسوفیجل اور پی ایچ مینومیٹری آئی ایم شیور یو وڈ ہیو ریفرڈ فیو پیشنٹس فار دیز پرپز انویسٹیگیشنز. تو وہ کرتے ہیں تو پھر اینٹی ریفلکس سرجری بھی اسمال نمبر آف پیشنٹس, لیکن اس کے لیے پھر اور ڈائگنوسٹک ورک اپ کرنا. تو کہنے کا مقصد ہے جیسے آپ نے شروع کیا کہ گیسٹروفیجل ریفلکس از اے ویری کامن پرابلم اور اس میں کافی سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں. لیکن ہائٹس ہرنیا آپ نے ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ہائٹس ہرنیا از اے ویری کامنلی پریسپیٹیٹنگ فیکٹر. ٹھیک ہے. تو ناظرین جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ٹیلی پروگرام جو ہے لائیو انٹریکٹیو شو ہے, اب ٹیلی فون لائنس ہماری کھل چکی ہیں. تو آج کا ٹاپک تو ہے انڈائجیشن, کیونکہ ڈاکٹر صاحب گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں. آپ کوئی بھی اسٹمک سے متعلق یا پیٹ سے متعلق کوئی بیماری کے بارے میں آپ کا سوال ہو تو ضرور سوال کیجیے, کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو چونکہ ظاہر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالوں کو بھی جو ہے وہ کرنے میں ایڈریس کریں, اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈائریکشن دیں اور اس کو جو جواب دیں آپ کے سوال کا. تو پلیز ضرور ٹیلی فون کال ملائیے تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی ملتا رہے اور پتہ چلتا رہے کہ جی آپ وہ پروگرام ہمارا پسند کر رہے ہیں یا نہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ جناب آگے چلیں گے. اس سے پہلے کہ میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے مزید ریڈ فلیگ کے سمپٹمس کے بارے میں پوچھوں کہ کب پریشان ہونا چاہیے ان علامات کا, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ علماء کرام کل جو ہے وہ اسپیشل انہوں نے ایمرجنسی اپیل آپ سے کی تھی ڈونیشنز کے لیے. تو میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی جو زیادہ تر جو ہمارے پریزنٹر ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, میرا یہ کام والنٹیئر ہے, ہمیں اس پروگرام کرنے کے کوئی پیسے نہیں ملتے. جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں وہ بھی رائے خدا یہ کام کرتے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. تو ہمیں آپ کو فائنینشیل اس پروگرام سے کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. ہم اپنا قیمتی ٹائم لے کر کے یہاں آپ کے پاس آتے ہیں, اور ہمارے گیسٹ بھی جو ہیں ظاہر ہے کہ بہت بزی ڈاکٹرس ہیں, گیسٹرونٹرولوجسٹ جیسے کہ حدیث صاحبہ تشریف رکھتے ہیں, وہ آئے ہیں بغیر کسی معاوضے کے, یہ بغیر اس کے یہ آپ کے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. اور ہماری اسی لیے یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو ہمارے اسپیشلسٹ سے, ہمارے کنسلٹنٹ سے, ڈاکٹر سے فائدہ ہو. تو ضرور ٹیلی فون کال ملائیں اور ہم سے جو ہے وہ سوال کیجئے. تو ڈونیشن کی اپیل چل رہی ہے, آپ لوگوں سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج کل جو ہے وہ کچھ ایمرجنسی فنڈنگز کی بھی ضرورت ہے ہدایت کو. تو یہ تمام چیزیں جب ہی ممکن ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ دل کھول کے اس کا ڈونیشن جو ہے وہ ساتھ دیتے رہیں, تو تاکہ ہم یہ پروگرام کی کنٹینیوٹی اور یہ زیادہ سے زیادہ اچھے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. تو ڈاکٹر صاحب بات کریں گے کہ یہ جو ڈسپیپسیا, یہ سارے علامات پہ ہم نے بات کی تھی
اس میں کب ہمارے کمیونٹی کے لیے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کون سی ریڈ فلیگ کی یا علامات ہیں جب ان کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور پریشان ہونا چاہیے اور جو خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں؟ ایک ریڈ فلیگ سمپٹمز ہول سیٹ آف سمپٹمز بنیادی طور پہ. سب سے پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو پیٹ میں درد رہنا, درد کی شکایت کم نہیں ہو رہی, پیٹ میں درد کی شکایت بڑھتی جا رہی ہے, باوجود یعنی آپ نے ٹریٹمنٹ لیا لیکن پھر بھی سمپٹمز امپروو نہیں ہوئے. اور دوسرا, اگر آپ خون کی کمی کا شکار ہونا شروع ہو جائیں اور ساتھ آپ کے وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے, اور یا جیسے آپ کو بعض وزن الٹی آ گئی, کیا کہتے ہیں جسے آپ یہ وومیٹڈ بلڈ, اور یا پاس بلیک اسٹولز ملینا جس کے لیے ہم میڈیکل ٹرمینالوجی استعمال کریں گے, تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اگر آپ کو سڈنلی یو ریئلائز کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن, آئی مین یو نوٹڈ بلیک اسٹولز, تو یو نیڈ ٹو کنسلٹ یور فزیشین اسٹریٹ اوے. That indicates indirectly کہ آپ کو bleeding ہو رہی ہے, either you've got stomach ulcer or somewhere, there's a source of bleeding somewhere. So these are the issues that needs to be sort of addressed straight away. تو overall خون کی کمی کا شکار ہونا, اس کے علاوہ جیسے آپ نے ذکر کیا وزن کا کم ہونا, اور اس کے علاوہ سمٹمز پرسسٹنٹ کر رہی ہیں, درد نہیں کم ہو رہا, درد یعنی ٹریٹمنٹ کے باوجود. اور خاص طور پہ local guidelines اور national guidelines even they suggest that anybody about 55 اگر ان کی سمٹمس نیو آن سیٹ اپ جسے آپ کہہ لیں گے ڈسپیپسیا یا ان کو بدہضمی کا سمٹم سڈنلی اسٹارٹ ہو گئی ہیں, there is some correlation, these people also need to be addressed. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی ان کی فردر انویسٹیگیشنز کرنی پڑیں گی ہمیں. جی ہاں. تو ناظرین, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ریڈ فلیگ سمپٹمس میں 4-5 علامات بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر اننیسیسری انٹینشنل آپ کا وزن کم ہو رہا ہے, مسلسل آپ کے پیٹ میں درد ہے, مسلسل آپ کو الٹی متلی وومیٹنگ ہے, یا الٹی کے اندر آپ خون وومٹ کرتے ہیں, یا آپ کا بڑا پیشاب جو ہے وہ بالکل بلیک ٹیری ٹائپ کا اسٹائل کا ہو رہا ہے, جو کہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اسٹمک سے ہو سکتا ہے آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہو تو السر ہو. اس کے علاوہ ڈسفیجیا ایک عام علامت ہے جس میں کہ کھانے میں آپ کو جب کھاتے ہیں تو آپ کے گلے سے نیچے کھانا نہیں جاتا یا گلے میں کھانا پھنستا ہے, جس کو ڈسفیجیا یا سوالنگ ڈیفیکلٹی کہتے ہیں. یہ اننیسسری اگر خون کی بہت زیادہ آپ کی کمی ہو گئی, یہ 4-5 وہ ریڈ فلیگ علامات ہیں کہ اگر ان میں سے آپ کو وزن بہت زیادہ کم ہے, مسلسل آپ انفیل ویل کر رہے ہیں, ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے, اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں, تو یہ وہ علامات ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ اپنے فزیشین سے انیشیل پوائنٹ آف کنٹیکٹ آپ کا جنرل پریکٹیشنر جی پی ہوتا ہے, اس سے آپ رابطہ کر کے اسپیشلسٹ کو کچھ ضرور ریفر کروائیں, کیونکہ وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں آگے چل کر کے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ یہاں اب ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. وقفے کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ان ریڈ فلیگ کہ یہ جو علامات ہیں ان کی ٹپس لیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ انڈائجیشن سے یا ڈسپیپسیا کے سمپٹم سے کس طرح سے بچا جائے, اور کیا آپ کو کرنا چاہیے لائف اسٹائل کے اندر یا ڈائٹ کے اندر, وہ کون سی تبدیلیاں کرنی ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر اسٹمک کے اندر آپ کے السر ہو گیا ہے یا زخم ہو گیا ہے تو اس کا کیسے پتہ لگایا جاتا ہے, اس کا کیسے پتہ چلتا ہے, اور یہ او جی ڈی جس میں کیمرہ ڈال کر کے کیا پتہ لگاتے ہیں, کیمرہ کیوں ڈالا جاتا ہے, ان سب سوالوں کے جواب لیں گے ایک وقفے کے بعد. اوکے جی, شکریہ.